صوبوں نے جو اختیارات یعنی سندھ کے صوبے نے جو ہمارے معدنیات کے اختیارات مرکز کو سارے مرکز کے حوالے کر دیا، قرارداد پاس کر لیا، اور اس پہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اور ہمارے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمیں اختیارات ملے تھے وہ سب انہوں نے لے لیا۔ لیکن ہم نے ایک واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے بلوچستان کے عوام سے جب ووٹ لے رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کرتے ہیں، 18ویں ترمیم تو اور ہم طاقتور بنا دیں گے، لیکن تم لوگوں نے تو 18ویں ترمیم کا بنیاد ہی ختم کر دیا۔ لہٰذا اس بنیاد پہ ہم نے وہاں مخالفت کی، اور اس وقت تک ہمارے کابینہ سے بائیکاٹ جاری تھا۔ کابینہ سے ہم اٹھ کے چلے گئے۔ جب ان کے وزراء کا وفد آیا اور انہوں نے ہمارے وہ بات مان لیا کہ صرف ریکارڈنگ کے 200 ایریا تک، تو باقی ہم تمام اختیارات واپس صوبے کو دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بل پارلیمنٹ سے بھی پاس کرے گا، اور یہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں سے پاس ہو گیا۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے ہر موقع پہ ملک کے بقا اور بلوچستان کے حقوق، NFC اگر لیا جائے، ریکارڈنگ لیا جائے، دوسری معدنیات لیا جائے، ہم نے ہر وقت بلوچستان کی جنگ لڑی اور پاکستان کی جنگ لڑی، اور اس لیے لوگ ہمارے طرف متوجہ ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنے کارکنوں کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر لے کہ آپ کے کردار اور آپ کے منظم ایک طاقتور جماعت کی بنیاد پہ لوگ آپ کے طرف متوجہ ہے۔ مزید کارکنوں کو ہدایت جاری کرتا ہوں کہ مزید لوگوں کے اندر جائے اور اپنے کردار کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کرے۔ ضلع کوئٹہ کی جماعت کا اور ان کے تمام ذمہ داران کا مشکور ہو کہ انہوں نے ان ساتھیوں سے رابطہ کر کے اور اپنے طرف متوجہ کر دیا، اور جمعیت علماء اسلام میں آج انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ مولانا صاحب، آپ 18ویں ترمیم کی بھی بات کریں، ریگولیٹ کی بھی بات کریں، موجودہ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ BNP اور جمعیت علماء اسلام کے سپورٹ کی بنیاد پر یہ حکومت قائم ہے، تو کیا آپ ان جرائم میں خود بھی شامل نہیں ہیں؟ آپ کی کوئی سروا نہیں ہے کہ آج یہ 18ویں ترمیم کے جو حقوق تھے وہ واپس چلے گئے؟ تو کر لیا، میں تو آپ کو کہہ دیا کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارے معدنیات کے ہمارے حوالے ہوئے تھے، صوبوں بلوچستان کے حوالے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک قرارداد کے ذریعے وہاں ان کو دے دیا، اور انہوں نے پارلیمنٹ اس بنیاد پہ قانون سے، کیونکہ آئین میں ایک شک ہے کہ 2 اسمبلیاں یا 2 سے زیادہ اسمبلی کوئی قرارداد پاس کر لے پھر پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ سندھ سے بھی انہوں نے قرارداد پاس کروایا زرداری صاحب کی اسمبلی سے، اور ادھر ہمارے قدوس صاحب کی اسمبلی سے بھی پاس ہوا، لیکن جب وہاں گیا تو وہاں ہم نے BNP نے بھی اس پہ احتجاج کر دیا، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی اس پہ احتجاج کر دیا، اور جمعیت علماء اسلام نے کیبنٹ میں اس پہ کافی تقریر کی، اور اس کے بعد کیبنٹ کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہم 18ویں ترمیم کو مزید طاقتور بنائیں گے، مزید ان کو اختیارات نیچے صوبوں کو لے جانے کے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے اختیارات واپس لے لیا، تو یہی وجہ ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ کام کر دیا۔ اگلے مہینے تو PDM تو انتخابات نہیں لڑ رہی، ضمنی انتخاب، کیا جمعیت علماء اسلام کوئٹہ میں پیپلز پارٹی ایکسٹرا جماعت میں حمایت کرے؟ PDM کی قیادت کس کے پاس ہے؟ جب PDM نے اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے گئے، اور خاص کر قائد جمعیت نے اعلان کر دیا اور قائد PDM نے اعلان کر دیا، تو کس طرح ہم سر سے نزدیک بھی نہیں جاتے اس الیکشن کے لیے۔ مولانا صاحب، آج پشاور میں ایتھکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور 7 فروری کو جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو کس چیز کے اجلاس بلا رہا ہے؟ آل پارٹی اس میں سر جب 2014 میں آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو اس پہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس میں بھی آل پارٹی اجلاس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ میرا خیال یہ آپ نے بات اس طرف لے گیا کہ 40 سالہ مدت جو ہمارے خطے کے اندر طاقتور قوتوں کا جو مداخلت تھا، آج آپ نے زبردستی سے یہاں نکالا، تو پھر ان حکومتیں تو ہمارے پاکستان کو، یعنی افغانستان سے زیادہ وہ پاکستان سے ناراض ہیں، افغانستان سے زیادہ وہ پاکستان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے امیر خان متقی کا پریس کانفرنس بھی سن لیا، آپ نے ہمارے نگاروں کو وہ بھی سن لیا کہ کیسے جیکٹ ہے کہ پورا انہوں نے وہ ہلا دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت بڑی قوت کا ہاتھ ہے، اس میں ایسے قوتوں کا ہاتھ ہے کہ پاکستان کو اس دنیا سے اس نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ، یورپ، تمام ممالک جو آپ نے یہاں سے نکال دیا، تو ٹھیک ہے افغانستان افغانیوں نے جنگ لڑی، لیکن پاکستان سے تو خوش نہیں ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ کس طرح خطے سے نکل گئے۔
جب آپ نے ایک تذلیل کے ساتھ ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک کے اندر یہ مداخلتیں تو کرتے رہیں گے. افغانستان میں تو ہم نواز کی حکومت ہے جو ہم جس کو چاہتے تھے وہی آ گئے تھا. ابھی خطرہ کہاں سے ہے؟ پہلے ہم کہتے تھے گزشتہ دور میں کہ اب بارڈر سے آ رہے ہیں ابھی تو بارڈر پہ بھی وہاں فینسنگ ہو گئی ہے, طالبان کی حکومت ہے, تو دہشت گرد اب کہاں سے؟ بہرحال یہ تو معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ آئے, یعنی یہ تو ضروری نہیں کہ افغانستان سے آئے, یہ انڈیا سے آئے, یہ ایران سے آئے, یہ کہاں سے آئے. ہمارے چاروں طرف تو ہمارے ہمسائے ہیں. اب تک تو ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کہاں سے آئے. یعنی اب تو ایران میں بھی مکمل امن قائم ہے, افغانستان میں بھی مکمل امن قائم ہے, اور انڈیا تو ہمارے ساتھ تو دہشت گردی کرتے رہتے ہیں. دشمن ہمارے ہے سامنے کھل کے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کریں گے. لیکن اب تک تو تحقیقات کر لیتے ہیں, ہمارے ملکی ادارے تحقیقات کر لیتے ہیں کہ کس کی طرف سے ہمارے ملک کے اندر, کیونکہ اگر کسی دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی ہوتا تھا, وہاں جنگ ہوتا تھا, وہاں حالت خراب جیسے کہ اس سے پہلے افغانستان میں ہوتا تھا. اب جب وہاں ایک پٹاخہ بھی ایک دو دھماکوں, کیونکہ اتنی بڑی جنگ سے جب پارے ہو گئے تو ہمارے اندر جو یہ ہو گیا, یہ تو ہم ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کدھر یہ معاملہ ہو گیا, کس دشمن ملک کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو گیا. نواز صاحب ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے, تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے جو مخالفین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, سیاسی رہنما ہوں یا صحافی ہوں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی, اب بھی یہی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا معاشی مشکلات جو ان کا حل نکالنا ضروری ہے یا ایسا کی کارروائیاں کرنا؟ معاشی مشکلات تو ہمارے ملک کے اندر ہے. ہم تو اسی لیے رو رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا یعنی سال سے اس بنیاد پہ تاریخ چل رہے تھے کہ اگر آپ سودی نظام کی بنیاد پہ یہ دنیا کے قرضے لیتے ہیں اور پھر سود کی بنیاد پہ آپ ادائیگی کرتے ہیں تو ایک دن آ جائیں گا اس ملک پہ کہ یہ ڈپارٹ کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے. یہ تو ہم نے سودی نظام کے خلاف روز اول سے ہماری ہی جنگ, ابھی بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ جب تک ہمارے ملک اپنے ملک کے اندر سودی نظام ختم نہ کر لے تو کبھی یہ اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے ہیں. ہم نے تو اپنا جدوجہد شروع کیے ہوئے, آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے حکومت اس بات پہ مجبور کر لیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان یہ اپنے کیسز جو سود کے فیصلے کے خلاف یعنی شرط کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے اسٹے کے لیے دائر کیے یہ واپس لیا جائے, اور وزیر خزانہ نے واپس لے لیا. تو ہم یہ جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فطری نظام جو اللہ کا ہے یہ ملک کے بقا کے اور معیشت کے بقا کے لیے وہ فطری نظام ہے. جب تک وہ فطری نظام جو مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے ہو تو اس وقت تک وہ ملک اپنے آپ کو باقی, بلکہ میں گزشتہ دنوں اخبارات میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ کہ امریکہ بھی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ان کے بھی دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض ہے. تو اس کا کیا ہوا, ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن یہی سودی نظام کی وجہ سے. تو میرا خیال دنیا کا رجحان اب اسلامی بینکاری کی طرف ہو جائے گی. میرے معلومات کے مطابق جو مجھے بریفنگ دے رہا تھا کہ 104 ممالک اب اسلامی بینکاری کی طرف ہے, اس میں کوئی 40 یا 50 ممالک غیر مسلم ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بقا معیشت کے بقا اس میں ہے, اس بینکاری نظام میں ہے, لیکن ہمارے بینکاری نظام میں معیشت مستحکم نہیں ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ہم جو ملک کے اندر جو جنگ لڑ رہے تھے ہم نے ملک کے کمزور کے لیے نہیں, بلکہ ہم نے ملک کے اس جو آج جو نقصانات آ رہا ہے ہم نے 40 سال 70 سال پہلے اس کی نشاندہی کی. پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم نے ان کی نشاندہی کی, پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے ان کے لیے تحریک چلائی, اور انشاءاللہ اب دنیا ہمارے اس فلسفے پہ ہمارے نہیں تو الہی نظام ہے تو اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. اگر بلوچستان حکومت مولانا صاحب اس وقت بلوچستان حکومت مالی کا شکار ہے, تو آپ کی اپنی جماعت جو ہے وہ وفاق میں ہے, جو NFC ایوارڈ کے تحت جو رقم بلوچستان کو نہیں ملی ہے, کیا اس میں آپ بلوچستان حکومت کے ساتھ تعاون کر کے وفاق سے وہ جو 30 ارب روپے واجب الادا ہے اس میں آپ کی جماعت آپ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال جب پہلے دن وزراء کے وقت ہم ادھر آئے تھے تو یہاں کے وزیر خزانہ صاحب نے ہم سے یہ بات کی, اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آ جاؤ, اور بلوچستان کے تمام نمائندے خاص کر جمعیت علماء اسلام کے نمائندے آپ کے ساتھ ہوں گے, اور بلوچستان کے لیے جیسے کہ ہم نے NFC حاصل کر لیا
100 ارب سے ہم نے 600 ارب تک بجٹ پہنچا دیا. تو اب اگرچہ درمیان میں ہماری ہی کی وجہ سے ہم اسی NFC کی وجہ سے 10 سال ہم زیر اعتاب آ گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر جمعیت علماء اسلام میں یہ 10 سال انہوں نے یہ NFC خرچ کر دیا تو یہ عوام سب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو جائیں گے, لہٰذا ہمیں 10 سال سائٹ پہ رکھا. لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکا. اب بھی جمعیت علماء اسلام, کیونکہ یہ میرے گھر ہے, یہ ہمارے صوبہ ہے, یہ ہم اس کے والی وارث ہیں, ہم نے ان کے لیے NFC حاصل بھی کر لیا. ہم ان کے لیے NFC کے حوالے سے وہاں رقومات ریلیز کروانے میں بھی مدد کریں گے. مہربانی. شمر کے ساتھیوں پر پرچے میں نے بھی کہ جو ایجنڈا ہے اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. ابھی آپ دوسرے 2 منٹ آپ صبر کریں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم.